بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی موجودہ حالات۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ریاست کے لیے دو پلر ہیں، فوج اور معیشت، اور سیرت کے مطابق ریاست کا انتظام و انصرام اس کا تیسرا پلر ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی 4 سلطنتیں ساقط ہو چکی ہیں: سلطنت بغداد، سلطنت اندلس، سلطنت مغلیہ، سلطنت عثمانیہ، اور موجودہ مسلم سلطنت سقوط کے دہانے پر ہے۔ اس کی رکاوٹ صرف پاکستان ہے۔ ترکی، سعودی اور ملیشیا باقاعدہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے، معیشت ختم ہو رہی ہے۔ عالم اسلام کی واحد قوت پر اصل حملہ اب اس کی آرمی پر حملہ ہے۔ لیبیا، عراق، شام، چیچنیا وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی جب اس کی کمزور ہوئی تو ان کی کیا حالت ہوئی۔ جنگ پڑھائی جاتی ہے، جنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی تنظیم خود نہیں چلتی، اس کے پیچھے ممالک ہوتے ہیں۔ انڈیا اور چین ہم سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے، وہ ایران اور افغانستان کے ذریعے ہم سے لڑ رہے ہیں، اور ایران اور افغانستان باقاعدہ تعاون کر رہے ہیں، جو قوم، مذہب اور سیاست کے نام پر ہم سے لڑ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 جنگیں نہایت طاقتور ہوتی ہیں، قوم کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ 1971 سے لے کر ابھی تک پاکستان جنگ میں ہے۔ صوفی جمعہ خان افغانی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1971 سے مسلسل افغانستان کی سرزمین پختونستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ 1971 کے بعد پختونستان آزاد، بلوچستان کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ کابل میں را موساد کے جو وہاں پر دفاتر ہیں ان میں پوری تفصیلات موجود ہیں کہ کون کون سے مراکز تھے۔ شیرپاؤ وزیر کو بھی جنہوں نے قتل کیا، تو جمعہ خان افغانی نے لکھا ہے کہ جی اس کو ہم لوگوں نے ہی قتل کیا۔ سرحد میں صوفی جمعہ نے مانا ہے اس چیز کو، اور ضیاء الحق کی بہترین پالیسی تھی، اس کو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ بلوچستان اور سرحد پر اس لیے حملہ ہوتا ہے کہ اصل فوجی قوت یہیں سے، اسرائیل کو نقصان یہیں سے ہو سکتا ہے، قیمتی معدنیات یہاں پر ہے، اقتصادی شہرک یہاں پر ہے۔ ملا عمر کا 7 والا دور صرف ایسا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ افغان مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ افغان کو مکمل امداد کی سب کچھ، مگر ان کی مخالفت کی وجہ کیا ہے کہ 20 سال تک ان میں میڈیا نے کام کیا۔ انڈیا 50 چینلوں کو پوری پیسے دیتا تھا اور چلاتا تھا، اور ہر چھوٹی چھوٹی زیادتی کو انہوں نے خوب اٹھایا ہے۔ پاکستان کی بھی کچھ زیادتیاں ہیں، جیسے عبدالسلام ضعیف کو انہوں نے جس طرح دیا۔ اس کے علاوہ TTP، تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ طالبان جو ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، یا وہ لوگ جن کو امریکہ نے اشارہ کیا کہ ان کو پکڑ کر دیں، تو ان کو پکڑنے میں پاکستان نے جن کو ساتھ دیا، یہ تیسری وجہ تھی۔ چوتھا، پاکستان کی پالیسی نافذ ادا کرنے والوں کی غلطیاں ہیں یا ان کو سمجھنے میں غلطیاں ہوئی، اور یہ غلطیاں 25 سال تک چلیں۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے تو ان کا بہت ساتھ دیا ہے۔ 500 کمانڈر یہاں ہوتے تھے، 16 وزراء یہاں تھے، 25 گورنر یہاں تھے، 54,000 زخمیوں کو سالانہ علاج کرتا تھا، 18 لاکھ لوگ یومیہ آنا جانا کرتے تھے۔ موجودہ جو جنرل آصف منیر کی پالیسی ہے یہ بڑی بہترین ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گروپ ایران اور افغانستان کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ایران اور افغانستان گروپوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کسی افسر نے ظلم کیا ہے تو اس کی بنیاد پر پورے ادارے کو برا کہنا حماقت ہے۔ چند شخصیات: علامہ محمد اقبال ولد نور محمد 8 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے ہیں، 21 اپریل 1938 کو وفات پائی ہے۔ صدارت ان کو انجمن اتحاد ترقی لاہور کی 8 اپریل 1911 کو ملی ہے۔ رکن پنجاب کونسل 1926 کو ہوئے ہیں۔ بانگے درا 1924 کو انہوں نے لکھی ہے۔ 20 سال کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 1905 کا سے 1908 تک کا ہے۔ انگلینڈ میں تھے، وہ بچوں کی نظمیں لکھی ہیں۔ 1908 سے 1923 تک مغرب کی علمیت کو سراہا ہے، مگر روحانیت پر تنقید کی ہے۔ 1923 سے 1924 تک مسلمانوں کو ماضی کی یاد
اور اخوت کا درس دیا ہے۔ آخری نظم حضرت انسان تھی، والدہ کا نام امام بی بی ہے۔ سب سے پہلے نشر ان کا اسرار خودی ہوا ہے۔ ارمغان حجاز میں فارسی اور اردو دونوں ہے۔ سیالکوٹ میں یہ پیدا ہوئے ہیں، لاہور میں ان کے وفات ہوئی ہے۔ پی ایچ ڈی انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے 1908 میں کیے۔ آخری ایام جاوید منزل لاہور میں گزارے ہیں۔ محمدن ایجوکیشنل اورینٹل میں فلسفہ کے پروفیسر کی پیشکش رد کی۔ گورنمنٹ کالج آف لاہور میں ہسٹری کے پروفیسر کی پیشکش رد کی۔ کنگ جارج پنجم نے 1 جنوری 1923 کو سر کا خطاب ان کو دیا۔ لیاقت علی خان ان کا مکمل نام نواب رستم علی خان تھا۔ یہ کرنال ہندوستان کے نواب تھے۔ مسلم لیگ نون 1923 کو انہوں نے جوائن کی ہے۔ نہرو پیکٹ 1950 کو انہوں نے سائن کیا ہے۔ ان کے قاتل سید اکبر تھے، جنہوں نے 16 اکتوبر 1951 کو ان کو شہید کیا ہے۔ محمد علی جوہر 1878 میں پیدا ہوئے، 1931 میں فوت ہوئے ہیں۔ پیدا یہ نجیب آباد اتر پردیش میں ہوئے ہیں، وفات ان کی جہلم میں ہوئی ہے۔ ان کے بڑے بھائی شوکت علی ذوالفقار تھے، 1873 میں پیدا ہوئے ہیں، 1938 میں انہوں نے انتقال پایا ہے۔ شوکت علی ذوالفقار رامپور انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام عبدالعلی خان ہے، والدہ کا نام آبدی بانو بیگم ہے۔ جرنلسٹ، عالم، شاعر اور سیاسی حکمران تھے۔ ایوب خان 1907 ہری پور میں پیدا ہوئے، 1974 ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہری پور میں وفات پائی ہے۔ والد کا نام میر داد ہے، کمانڈ ان چیف 1951 میں رہے ہیں۔ جنرل یحییٰ 1917 میں چکوال میں پیدا ہوئے، 1980 میں پشاور میں وفات پائی۔ جنرل ضیاء الحق 1924 میں جالندھر میں پیدا ہوئے اور 1988 میں بہاولپور میں طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ والد کا نام محمد اکبر، زوجہ کا نام بیگم شفیق، کمانڈر ان چیف 1976 میں رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1953 میں پیدا ہوئی، 27 دسمبر 2007 کو وفات پائی ہے۔ ان کے بیٹے بلاول بختیور آصفہ اور شوہر آصف علی لغاری ہیں، آصف علی زرداری ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ مینشن روڈ، وزیر مینشن روڈ میں پیدا ہوئے ہیں، کراچی میں۔ زبان آپ کی گجراتی تھی، 10 سال کی عمر میں گھڑ سواری آپ نے سیکھ لی تھی۔ آپ کو گھڑ سواری کے علاوہ سنوکر پسند تھی۔ قائد اعظم گاندھی کی پہلی ملاقات میثاق لکھنؤ میں 1916 میں ہوئی۔ قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ 26 جولائی 1943 کو رفیق صابر نے ممبئی میں کیا، جو ممبئی ریزیڈنسی میں ہوا۔ رفیق صابر رکن خاکسار تحریک تھے۔ قائد اعظم کا خطاب مولانا مظہر الدین نے 1937 میں دیا۔ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا نام قائد اعظم کو مسز سروجنی نائیڈو نے دیا۔ یوم نجات 22 دسمبر 1939 کو قائد اعظم نے منایا۔ کانگریس کے مستعفی ہونے پر 15 اگست 1947 کو آپ کو گورنر جنرل اور چیف اسکاؤٹ پاکستان کا عہدہ ملا۔ قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ دسمبر 1938 کے اجلاس میں میاں فیروز الدین احمد نے لگایا۔ قائد اعظم نے حلف اٹھاتے ہی خان عبدالجبار خان کو برطرف کر کے سرحد میں خان عبدالقیوم کی حکومت تشکیل دی، کیونکہ ڈاکٹر خان اور ان کی کابینہ نے پاکستان کو نہیں مانا تھا اور پرچم کی سلامی سے انکار کیا تھا۔ دورہ سبی کے میلے میں 14 فروری 1948 کو آپ نے سبی کا دورہ کیا اور سبی کے وکٹوریہ ہال میں خطاب بھی کیا تھا۔ قائد اعظم کانگریس سے مستعفی ہوئے 1920 میں اور وہ کانگریس کے رکن 1906 میں ہوئے تھے۔ قانون ساز اسمبلی کے رکن 4 جنوری 1910 میں امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن بنے۔ 4 مرتبہ آپ لیجسلیٹو ممبر بنے ہیں، 1910، 1923، 1934 اور 1945 میں۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش آپ کے ڈاکٹر تھے۔ بطور گورنر جنرل آپ نے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کی حکومت کو 26 اپریل 1948 کو برطرف کیا۔ آپ نے حلف جسٹس عبدالرشید سے لیا۔ صدر مسلم لیگ 1916 میں ہوئے
اور محمد علی جوہر کے کہنے پر 1913 میں لندن میں مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ 1934 میں تا حیات صدر مسلم لیگ بنے۔ انگلینڈ سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے 7 سال رکن رہے۔ لندن سے آخری بار آپ کو بلانے کے لیے لیاقت علی خان اور ان کی اہلیہ آئے۔ آپ کا گھر انڈیا میں مالابار ہلز ممبئی میں تھا۔ جنا ہاؤس کا اصل نام ساؤتھ کوٹ تھا۔ پیدائش 25 دسمبر 1976 کو ہوئی ہے۔ اس پر 2 قول ہیں، ایک تو وزیر مینشن روڈ کھارادر اور دوسرا ٹھٹھا جھرک میں پیدائش ہوئی ہے۔ وفات 12 ستمبر 1948 میں ہوئی ہے اور کراچی میں دفن ہوئی ہے۔ آپ کے قبر کھودنے والے نور محمد گورکھن تھے۔ جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے بنایا ہے۔ آپ کی بیوی کا نام رتنا بائی تھا، بیٹی کا نام وینا واڈیا تھا۔ آپ کی قبر پر سورۃ النصر لکھی ہوئی ہے۔ حکیم اجمل نے قائد اعظم اور شفیع محمد کی 1929 میں مصالحت کروائی تھی۔ والد کا نام پونجا ہے، والدہ کا نام میٹھی بائی ہے اور پہلی بیوی کا نام ایمی بائی تھا۔ ڈان اخبار 26 اکتوبر 1941 کو شروع کیا ہے۔ آپ کے بھائی احمد علی بندے علی رحمت علی تھا۔ 6 ماہ تک گوکل داس تیج پرائمری کالج ممبئی میں تعلیم حاصل کی۔ آپ کی زوجہ رتنا خواجہ استانہ ممبئی میں 1929 میں دفن ہوئی۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح شیریں جناح ہیں۔ ملازم آپ کے طوطی خان تھے۔ فاطمہ جناح 1993 میں ٹھٹھا میں پیدا ہوئی اور 9 جولائی 1967 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گئیں۔ پارلیمنٹ کو مجلس شورا، ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں جنرل نشستیں 141، خواتین کی 33 ہیں۔ ٹوٹل صوبہ پنجاب کی قومی نشستیں 174 ہیں۔ سندھ کی جنرل نشستیں 61، خواتین کی 14، ٹوٹل نشستیں 75 ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جنرل نشستیں 51، خواتین کی 9، کل 60 نشستیں ہیں۔ بلوچستان کی 16، خواتین کی 4 اور ٹوٹل نشستیں 20 ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی 3 نشستیں ہیں اور خواتین کی کوئی نشست نہیں، ٹوٹل نشستیں 10 ہیں۔ اقلیت کی پورے ملک میں ٹوٹل نشستیں 10 ہیں۔ کل نشستیں پاکستان کی 200 صوبوں کی کل جنرل نشستیں 272 ہیں۔ کل خواتین کی نشستیں 60 ہیں اور ٹوٹل نشستیں 342 ہیں۔ قومی اسمبلی مردم شماری کے اعتبار سے نشستیں اور حلقہ بندی ترتیب دیتی ہے۔ مدت اس کی 5 سال ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی 4.5 نشستوں پر 1 خاتون اور 27 جنرل نشستوں پر 1 اقلیت کی نشست ہوتی ہے۔ سینٹ تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دیتا ہے۔ کارکن کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ کسی صوبے یا وفاق کا رجسٹرڈ ووٹر ہو۔ ٹیکنوکریٹس اور علماء پر 16 سال کی تعلیم لازم ہے۔ ہر رکن 6 سال تک رہ سکتا ہے۔ پہلی سینٹ کے ارکان 3 سال بعد ریٹائر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ چیئرمین کو ارکان ووٹ ڈال کر سلیکٹ کرتے ہیں۔ طریقہ سینٹ یہ ہے کہ 14 ارکان ہر صوبے کے اٹھائے جاتے ہیں۔ فاٹا سے 8 ہوتے ہیں، خاتون 1 ہوتی ہے، عالم 1 ہوتا ہے۔ تو ہر صوبے کے 4 صوبے کی 4 خواتین، 4 صوبے کے 4 علماء، ہر صوبے کا 1 اقلیت، ٹوٹل 104 نشستیں ہیں۔ نیب چیئرمین ایک کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعظم 3 نام صدر کو بھیجتا ہے اور صدر ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرتا ہے۔ قومی ترانہ 14 جنوری 1948 کو کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ زید بخاری نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں سفارش کی کہ اس کو قومی ترانہ بنایا جائے۔ جنوبی افریقہ کے مسلمان تاجر AR غنی نے قومی ترانہ لکھنے اور دھن بنانے والوں کو 5000 انعام دینے کا اعلان کیا۔ 2 جنوری 1948 کو حکومت پاکستان نے یہ پیشکش قبول کی۔ لیاقت علی خان نے کمیٹی بنائی۔ 1949 میں اس کا پہلا اجلاس 1 مارچ 1949 کو کراچی میں سردار عبدالرب نشتر، جو کہ گورنر پنجاب تھے، ان کی رہائش گاہ میں ہوا۔ اعلان عام کیا گیا کہ لوگ اس کی دھن بنائیں۔ دوسرا اجلاس 23 جولائی 1949 میں نشتر کے صدارت میں کراچی میں ہوا۔ کئی دھنیں آئیں مگر رد ہوئیں۔
پھر 2 کمیٹیاں بنائی گئیں، ایک کمیٹی دھن کے لیے، ایک کمیٹی بول کے لیے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ مسلم قوم کی روایات کے مطابق یہ دھنیں ہوں۔ تیسرا اجلاس 23 اگست 1949 کو ہوا، جس میں موسیقار غلام علی چھاگلا کی دھن منظور کی گئی، جس کا دورانیہ 80 سیکنڈ تھا۔ دھن کو ریڈیو پاکستان پر بہرام رستم جی نے اپنے پیانو پر بجا کر ریکارڈ کرایا۔ 1 مارچ 1950 میں شاہ ایران رضا شاہ کی پاکستان آمد پر پاک بحریہ کے وارنٹ آفیسر عبدالغفور کی قیادت میں دھن بجائی گئی۔ غلام علی چھاگلا نے 5 فروری 1953 کو انتقال ہوا۔ اس دھن کی منظوری کابینہ نے 2 جنوری 1954 کو دی۔ شعراء کو یہ دھن بھیجی گئی اور ریڈیو پاکستان پر ہر رات چلائی گئی تاکہ شعر لکھے جائیں۔ 723 ترانے آ گئے، جس میں سے زیادہ تر پسند حفیظ جالندھری، حکیم شجاع اور زید بخاری کے کیے گئے۔ 4 اگست 1954 کو حفیظ صاحب قومی ترانہ منظور ہوا۔ حفیظ صاحب 3 مہینے کمرے میں بند رہے اور 13 اگست 1954 کو پہلی بار ریڈیو اسٹیشن پر یہ ترانہ نشر ہوا۔ 13 اگست 1955 کو حفیظ صاحب سے اس کے کاپی رائٹ خرید لیے گئے۔ اس ترانے کی صنف مخمس ہے، 3 بند ہیں، 15 مصرے ہیں، 50 الفاظ ہیں اردو اور فارسی کے۔ اردو کا صرف 1 لفظ کا ہے، باقی تمام الفاظ فارسی کے۔ ترانہ 7 سال میں تیار رہا۔ کشمیر کا ترانہ بھی ابوالاسر حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ اس کے پہلے بند میں عزم و یقین کی نشاندہی ہے، دوسرے بند میں اخوت اسلامی اور قومی یکجہتی ہے، تیسرے بند میں چاند تارے کا شاندار ماضی اور روشن حال تابناک مستقبل کی علامت ہے۔ اس ترانے میں 120 نقطے ہیں۔ قومی پرچم کا سرکاری نام پرچم ستارہ و ہلال ہے۔ اس کا ڈیزائن سید امیر الدین قدوائی نے کیا ہے، جس کو ہدایت قائد اعظم نے دی تھی۔ 11 اگست 1947 کو قومی پرچم کا اس کو درجہ دیا گیا۔ 2 بھائی ماسٹر افضال حسین اور الطاف حسین نے اس کو بنایا ہے۔ اس کا تناسب چوڑائی 2 فٹ ہوگی تو لمبائی 3 فٹ ہوگی۔ 3 حصے سبز اور 1 حصے سفید ہوگا۔ چاند اور 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ یہ 23 مارچ قرارداد کے دن، 14 اگست آزادی کے دن اور 25 دسمبر قائد اعظم کے پیدائش کے دن یا حکومت نے اعلان کیا ہو تو لہراتا ہے اور سرنگوں رہتا ہے۔ قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر، علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل اور لیاقت علی خان کی وفات 16 اکتوبر کو یہ حکومت اعلان کرے۔ پاکستان کو درپیش اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مملکت قومی ہے یا نظریاتی ہے۔ حالانکہ 3 مقاصد پر بنا تھا، سیاسی مسائل تھے، اقتصادی حقوق تھے اور نظریات۔ آئین کی شکیں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دیتی ہیں، لیکن حقیقی معنی میں اس کا کوئی نفاذ نہیں ہے۔ دوسرا، سیاسی عدم استحکام۔ سیاسی عمل میں انقطاع رہا ہے، انتخابی دھاندلیاں ہوئی ہیں، نتائج قبول نہیں کیے جاتے، تو ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ ہو، آرمی کا استعمال نہ ہو، عوامی کام ہو۔ تیسرا مسئلہ اقتصادی مسئلہ ہے، روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، امیر طبقہ کرنسی باہر منتقل کر رہا ہے، تو سرمایہ کاری کا ماحول بنایا جائے، قرض کے بجائے ان کو یہاں پر کاروبار کھولنے کا حکم دیا جائے، ملک کی ذہانت استعمال کریں، باہر کی کرنسی اندر لائیں۔ چوتھا مسئلہ بد امنی، لاقانونیت ہے، سیاسی اثر رسوخ اس کی وجہ ہے، تو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے، اپنے اہداف میں اداروں کو خود مختار چھوڑا جائے، تقرری اور تبادلہ محکمہ کرے۔ پانچواں، فرقہ واریت، تکفیری فتاویٰ ہو گئے، اصحاب و امہات کی حرمت پامال کی جاتی ہے، تو ملی یکجہتی کانفرنسیں کی جائیں، اسپیکر کا استعمال کم کیا جائے، جلوس کی روک تھام کی جائے۔ زرعی مسائل۔ حالانکہ ملک پاکستان قومی پیداوار کا 1/4 زراعت پر ہے، نصف آبادی زراعت سے منسلک ہے، نہروں کی صفائی کی جائے، ڈیم بنائے جائیں، عمدہ اور سستی پیکنگ کی جائے، باہر ملک تک ان کو رسائی دی جائے۔ ملاوٹ بڑا مسئلہ ہے، اس کو روکا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی، پانی، ہوا، شور اور اس قسم کی آلودگی کو روکا جائے۔
تعلیمی مسائل ہیں، تعلیم نہیں ہے تو ہر 10 کلومیٹر کے اندر ادارے ہونے چاہیے، 30% مفت تعلیم دی جانی چاہیے، عدم احتساب اداروں میں نہیں ہے، اداروں کے احتساب کے ساتھ محفوظ کیا جائے۔ دہلی کنونشن یا دہلی قرارداد 7 اپریل سے 9 اپریل تک 1946 میں اینگلو عربک کالج دہلی میں قائد اعظم کی زیر صدارت متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات کے بعد ایک قرارداد پیش کی گئی۔ شرکاء اس میں صوبائی اسمبلی کے 56 رکن تھے، مرکزی اسمبلی کے 10 رکن تھے، کونسل اسٹیٹ کے 13 رکن تھے۔ نمائندہ کمیٹی کے غور کے بعد قرارداد حسین شہید سہروردی نے پیش کی، جو اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ اس میں 3 باتیں تھیں: مسلمان 10 کروڑ ہیں، تمام شعبوں میں ہیں، ہندو دھرم سے مخالف دین ہے، اسلام مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو خطرہ ہے تو ذات پات کا مسئلہ اسلام کے خلاف ہے۔ دوسرا، مسلم ہندو اتنا عرصہ ساتھ گزارنے کے باوجود آج بھی الگ قومیں ہیں تو دین کی مخالفت کے باوجود مخالفت کے گروہ پر دوسرے کی حکمرانی مسلط کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے الگ مملکت ہو جو 23 مارچ 1940 قرارداد لاہور کے مطابق ہو۔ پاکستان کا مطالبہ جلد منظور و نافذ ہو۔ ریڈ کلف لائن کا نقصان: انڈیا نے کشمیر کا دعوے دار نہیں تھا۔ ریڈ کلف نے پنجاب کے مسلم اکثریتی علاقے پر گرداسپور اور فیروز پور دے کر اس کو کشمیر کے قریب کر دیا۔ CR فارمولہ مارچ 1944: ہندوستان چھوڑ دو تحریک: گاندھی جی جیل چلے گئے۔ چکروردی راج گوپالاچاریہ کے ذریعہ گاندھی جی نے قائد اعظم کو پھنسانے کی کوشش کی تاکہ مسلم لیگ کمزور ہو جائے۔ مارچ 1944 پر تقسیم فارمولہ ہند کو حتمی شکل دے کر کے خط و کتابت کے ذریعے 8 اپریل 1944 کو قائد اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ 10 جولائی 1944 کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ موہن داس کرم چند گاندھی کے درمیان ہندوستان کے مسائل کا متفقہ حل تلاش کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ فارمولہ گاندھی جناح مذاکرات کا سبب بنا۔ 9 تا 27 ستمبر 1944 میں گاندھی اور جناح کی 14 ملاقاتیں اور 21 خطوط کا تبادلہ ہوا، جو 9 خطوط گاندھی نے اور 12 قائد اعظم نے لکھے تھے۔ 27 ستمبر 1944 کو مذاکرات ناکام ہوئے۔ اہم نکات یہ تھے کہ ہندوستان میں عبوری مدت کے لیے عبوری حکومت مسلم لیگ کانگریس کی مدد سے حکومت کرے گی۔ جنگ کے بعد ایک کمیشن جو شمال مغرب اور شمال مشرق مسلمانوں کی اکثریت علاقوں سے ریفرینڈم لے اور اسی کے مطابق فیصلہ ہو۔ تمام سیاسی پارٹیاں ریفرینڈم سے قبل اپنے موقف کی تشہیر کریں۔ تقسیم کی صورت میں دفاع، مالیات، رسائل و وسائل میں باہمی معاہدے ہوں۔ تقسیم میں آبادی کی منتقلی رضاکارانہ ہو۔ تب عمل ہوگا جب برطانیہ مکمل اختیارات اور ذمہ داری ہندوستان کو سونپ دے گا۔ یہ ناکام کیوں ہوا؟ گاندھی کی شرکت ذاتی تھی، قائد اعظم آل مسلم لیگ کی طرف سے تھے۔ گاندھی مسلمانوں کو علیحدہ قوم ماننے پر تیار نہیں تھا۔ فارمولے کو انگریز انخلا سے مشروط کیا گیا تھا۔ ہندوستانی اقلیتوں کے لیے کوئی شک نہیں تھی۔ یہ تمام مذاکرات مالا بار ہل قائد اعظم کی رہائش گاہ میں ہوئے۔